اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ان اللہ عنده اجر عظیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ، سورہ برات، سورۃ الفاتحہ کی مبارک، پاکیزہ، نورانی، مقدس آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ صرف سورہ توبہ، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوٹی ہوئی ہے جہاں پہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھو، اور اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ یعنی قرآن نازل بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ مرتب بھی ہو رہا تھا، اس کی ترتیب بھی۔ ایسا نہیں کہ اس کو بعد میں مرتب کیا گیا ہو۔ پھر جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تھی تو اس صورت میں اور پہلی صورت میں غائب کرنے کے لیے، تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی۔ پہلی صورت مکمل ہو گئی، نئی صورت جب آئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح معلوم ہو جاتا تھا کہ پہلی صورت ختم ہو گئی، اب دوسری صورت شروع ہو رہی۔ سورہ انفال کے بعد، سورہ انفال تو بالکل
ابتدائے ہجرت میں نازل ہوئی اور سورہ برات ہجرت کے آخر میں نازل ہوئی۔ سورہ انفال میں آیتیں کم ہیں اور برات میں آیتیں زیادہ۔ قرآن کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ جن صورتوں میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں وہ پہلے ہیں، پھر وہ صورتیں ہیں جن میں 100 آیتیں ہیں، ان کو کہا جاتا مئین۔ مین کے معنی 100 آیتوں والی صورت۔ پھر وہ صورتیں ہیں جن میں 100 سے بھی کم آیتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورہ انفال جو ہے اس میں آیتیں کم ہیں اور برات میں آیتیں زیادہ ہیں۔ اصول کا تقاضا یہ تھا کہ سورہ برات پہلے ہوتی اور انفال بعد میں ہوتی، لیکن یہاں عقل کا دخل ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کو لکھوایا اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب بسم اللہ کی آیت نازل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر بسم اللہ نازل ہوتی تو پتہ چلتا یہ ایک مستقل صورت ہے، لیکن ہر صورت میں بسم اللہ ہے۔ اس میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے یہ مستقل صورت نہیں ہے بلکہ کسی صورت کا یہ جز ہے، پارٹ ہے۔ اگر مستقل صورت ہوتی تو بسم اللہ نازل ہوتی، بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مستقل صورت نہیں ہے بلکہ کسی صورت کا جز ہے، حصہ ہے۔ اب کس صورت کا اس کو حصہ بنایا جائے؟ تو جو سورہ برات کے مضامین ہیں سورہ انفال کے، ویسے ہی مضامین سورہ برات میں بھی ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن پاک کے نسخے کی نقلیں کی گئیں تو انہوں نے، چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے بسم اللہ کے نازل ہونے کی کوئی بات نہیں آئی تھی، اس لیے بسم اللہ انہوں نے نہیں لکھوائی، بسم اللہ لکھوائی نہیں۔ اور چونکہ یہ صورت، اس صورت کے مضامین سورہ برات کے مضامین سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے فوراً بعد اس صورت کو انہوں نے رکھا اور بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ کل ملا کے نہ لکھوانے کی بات کیا ہے کہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اس کے ساتھ میں، لیکن مضامین ایسے لگتا ہے ملتے جلتے ہیں کہ یہ سورہ انفال کا جز ہے، سورہ انفال کا جز ہے۔ بسم اللہ نازل ہوتی معلوم ہوتا یہ ایک الگ صورت ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ چھوڑ دی گئی اور بسم اللہ لکھی نہیں گئی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جب آدمی تلاوت کرے اور سورہ برات پر جب پہنچے، پہلے سے تلاوت کرتا آ رہا ہے تو اس کو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہیں سے اسٹارٹنگ ہو تلاوت کی سورہ برات سے تو پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ شروع سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، سورہ انفال پڑھی پھر سورہ برات شروع ہو گئی تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سورہ انفال پڑھ کے تلاوت بند کر دی، اب دوسرے وقت میں جب تلاوت شروع کی تو سورہ برات سے شروع ہو رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ یا اگر درمیان میں کہیں سے بھی اگر پڑھا جائے تو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سورہ برات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے،
چاہے وہیں سے شروع کرو چاہے 20 سے شروع کرو، ایسا نہیں ہے۔ اگر شروع سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، بسم اللہ لکھی نہیں ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور وہیں سے شروعات کرنا ہے تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ کچھ قرآن ایسے ہیں جن میں وہاں پہ بسم اللہ کے لیے دوسری دعا لکھی ہے، اعوذ باللہ ہی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من النار بعض لوگ کہتے ہیں کہ بجائے بسم اللہ کے اعوذ باللہ من النار پڑھنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ حدیث میں اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے قرآنوں میں لکھی ہوئی ہے، تو لکھا ہے تو لوگوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، وہ منقول نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من النار بعض لوگ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہ پڑھو، اعوذ باللہ من النار پڑھو، مگر یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو ثابت ہے وہی کر رہا ہے، اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے کمی کر سکتے۔ تو سورہ توبہ کے یہ مضامین ہیں، ان مضامین میں ذکر تھا شروع میں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کر دیا گیا، چونکہ یہ غدار ہے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، لہذا معاہدہ باقی نہیں ہے، اور جن کے معاہدے کا ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کا معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ جن سے معاہدے کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، تو ان لوگوں کا معاہدہ کب تک ہے؟ 4 مہینے تک ہے، بس 4 مہینے کے بعد اپنا انتظام کرو، مکہ خالی کر دو، یہ مرکز اسلام ہے، یہاں ایک ہی مذہب رہے گا، دوسرا مذہب نہیں رہے گا۔ منظور ہے اسلام قبول کر لو، یہیں رہو، اسلام نہیں قبول کرتے تو کہیں اور ٹھکانہ تلاش کر لو، اگر وہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جہاد کی ترغیب اور اس کا شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو ان مجرموں کو خود ہی سزا دے دیتا، مگر اللہ نے ان مجرموں کو سزا دینے کا لیے جہاد شروع کیا، جو کسی امت میں نہیں تھا۔ ہر نبی کی امت کے باغیوں پر عذاب آتا تھا، پوری قوم برباد ہو جاتی تھی۔ نبی کی امت پر نبی کے صدقے میں جہاد رکھا گیا۔ جہاد رحمت ہے، جہاد اللہ کی رحمت ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو اس کی جگہ پہ کیا ہوتا؟ اللہ کا عذاب، اور جب اللہ کا عذاب آتا تو پھر نہ بچے باقی رہتے، نہ عورتیں باقی رہتی، نہ اپاہج معذور باقی رہتے، کوئی نہیں، سب ختم۔ جہاد میں کیا ہے؟ جو لڑنے آئے ہیں انہی سے مقابلہ ہے۔ بچوں ان پہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، عورتوں پہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ وہ راہب جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں، ان کی قوم لڑ رہی ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب ہے، ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر اسی گرجا گھر میں اسلحے بھرے ہوں، گرجا گھر ہی میں اسلحے اگر بھرے ہوں تو ظاہر بات ہے وہ تو لڑنے میں شریک ہے، اس کا مطلب وہ تو نگراں بنا ہوا ہے۔ تو غرضے کی یہی نہیں بلکہ درختوں کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ درخت ہے، یہ جانوروں کا چارہ ہے، پھل ہے، یہ پرندے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اسلام نے اس قدر رعایت کی۔ جہاد میں جو سامنے آئے، مقدر میں موت تھی تو قتل ہو گئے، نہیں مقدر میں موت ہوگی تو بچ گئے۔ بچ جانے کے بعد پھر موقع ہے ابھی کاہے کا؟ توبہ کرنے کا اور اسلام قبول کرنے کا۔ کتنے ایسے قیدی ہیں جو قید ہو کے گئے، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یعنی گویا کہ یہ ایسے قیدی ہیں جن کو زبردستی، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو زبردستی جنت میں داخل کیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کے۔ زنجیروں میں جکڑ کے داخل کرنے کا مطلب یعنی وہ خوش دلی سے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ان کو قید کیا گیا پہلے،
اور جب قید کر کے لایا گیا اور جب مسلمانوں کے وہاں ان کو رکھا گیا، مسلمانوں نے رکھا اور اپنے سے زیادہ ان کی خاطر مدارات کی، اپنے بچوں سے زیادہ خاطر مدارات کی، انہوں نے ان کی عبادت دیکھی، ان کے معاملات دیکھے، ان کی سیرت دیکھی، تو خود بخود انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے تھے، یہ تو لڑنے آئے تھے، مگر ان کو پہلے زنجیروں میں جکڑا گیا، یعنی ان کو قیدی بنایا گیا، اور قیدی بننے کے بعد یہ خود ہی اسلام قبول کر لیا، جنت میں جانے کے لائق بن گئے۔ تو اللہ کا جن پر کرم ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں اور جنتی بنا دیے جاتے ہیں۔ خود حضرت فاروق اعظم کا معاملہ کیا تھا، خود حضرت عمر فاروق کا معاملہ کیا تھا، وہ خوش دلی سے کلمہ پڑھنے آئے تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے، ارے ہے یا نہیں، وہ تو شمع نبوت کو بجھانے جا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شمع نبوت کا پروانہ بنا دیا، محافظ بنا دیا۔ ان کا ارادہ کچھ اور تھا اور مالک کا ارادہ کچھ اور تھا۔ خدا پاتا ہے جن میں اہلیت مجبور ہوتے ہیں، سعادت کی طرف آئیں نہ آئیں لائے جاتے ہیں۔ جن میں لیاقت ہوتی ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جن بندوں پر، وہ اگر خود نہیں آتے ہیں تو زبردستی ان کو لایا جاتا ہے۔ خدا پاتا ہے جن میں اہلیت مجبور ہوتے ہیں، سعادت کی طرف آئیں نہ آئیں لائے جاتے ہیں۔ مشیت ہے پے قتل پیمبر کون جاتا ہے، یہ قسمت ہے عمر جاتے نہیں بلوائے جاتے۔ عمر خود سے نہیں آئے بلکہ بلوایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دعا مانگو عمر کے لیے، اے اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر کی ضرورت ہے، یہی تو بلوایا جا رہا، اور کیا۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ شرک کرتے تھے، خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے تھے، کتنے 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ اولاد کس کی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اسی پیغمبر کی اولاد، وہی اللہ کا گھر، مگر وہاں کیا ہے 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور نماز بھی وہ لوگ پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، مگر طواف کیسے کرتے تھے؟ برہنہ۔ اور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آ چکا ہے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ان کی نماز تھی۔ حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، یعنی غلاف چڑھاتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہاں روشنی کا انتظام کرتے تھے، اور سمجھتے تھے جو ہم کرتے ہیں یہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا، سب سے افضل اور اعلیٰ ہم۔ تو ان کو اس پر فخر تھا کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے چابی بردار ہیں، ہم اس میں زیارت کرنے والوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ فخر کرتے ہو، سمجھتے تھے ہمارے برابر کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کے آئے، ان گرفتار ہونے والوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے شرم دلائی، جو ان کے رشتہ دار تھے قریبی۔ کیا شرم دلائی؟ میاں آپ اتنے بڑے ہو گئے، نبی کے چچا ہے، بتائیے آپ بھی لڑنے کے لیے آئے، آپ نے بھی ایمان قبول نہیں کیا اب تک۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تم لوگ خالی برائیاں دیکھتے ہو، ارے نیکیاں ہماری نہیں دکھتی تم لوگوں کو؟
خالی برائیاں ہی دیکھتے ہو، نیکیاں نہیں دیکھتی؟ پھر کہنے لگے حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، یہ ایسی نیکی ہے، اس نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، کیا کہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، کسی مسجد کی خدمت کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس کی صفائی کرنا اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرنا، یہ سب نیکی ہے، مگر یہ نیکی اللہ کے وہاں معتبر جب ہوگی جب پہلے آدمی ایمان لائے۔ ہے تو یہ نیکی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بغیر ایمان کے یہ مقبول نہیں ہوگی، اللہ کے وہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب اعتبار نہیں تو اس پر فخر اور ناز کرنے سے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کے لائق نہیں ہے، مشرکوں میں اس کی لیاقت نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں، مشرکوں میں اس کی لیاقت نہیں۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اقرار کرتے ہیں اپنی ذات پر کفر کا، وہ اقرار کرتے ہیں ہم کافر ہیں، اور اس کے بعد مسجد کی خدمت بھی کر رہے ہیں، تو یہ خدمت جو ہے اللہ کے وہاں قبول نہیں ہے۔ کیسے اقرار کرتے تھے ہم؟ کیسے؟ جب کسی یہودی سے پوچھا جائے تم کون ہو تو کیا کہتا ہے وہ؟ مسلمان، یہودی۔ یہودی ہونا کفر ہے۔ کسی عیسائی سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں تو کیا کہے گا وہ؟ عیسائی۔ عیسائی ہونا بھی کفر ہے۔ آخری نبی کے آ جانے کے بعد آخری نبی کا اگر کلمہ نہیں پڑھا تو یہودیت بھی کفر ہے اور عیسائیت بھی کفر ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کون ہو، اس نے کہا یہودی، اس کا مطلب اس نے کافر ہونے کا اقرار کیا۔ کون ہو تم؟ عیسائی۔ اس نے عیسائی ہونے کا یعنی کافر ہونے کا اقرار کیا۔ کون ہو تم؟ کہا مشرک، اس نے مشرک ہونے کا اقرار کیا۔ تو اپنے مشرک ہونے کا اقرار بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ تم مسجد حرام کی خدمت پر فخر بھی کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے ایمان لانے کے بعد آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی خدمت کرے، بغیر ایمان لائے ہوئے اس کی کوئی خدمت اللہ کے وہاں قبول نہیں۔ پھر مسجد کے لیے ایک لفظ آیا ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں، اور مراد یہاں کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام۔ تو اس کو مساجد اللہ کیوں کہا گیا؟ مسجد کہا جاتا، مسجد ایک مسجد، مساجد بہت سی مسجد کا، وہ ہے تو ایک مسجد مگر دنیا کی تمام مسجدوں کے سے اعلیٰ ہے، بنیاد ہے سب کی۔ یعنی تمام مسجدوں کا قبلہ کون ہے؟ بولو۔ جیسے آدمی کا قبلہ ہوتا ہے ایسے مسجدوں کا بھی قبلہ ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر مسجد کا رخ بھی اگر خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف نہ ہو تو وہ مسجد صحیح نہیں ہے۔ تمام مسجدوں کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ مسجد حرام سے۔ ارے ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ ادھر رخ نہیں ہے تو پھر یہ مسجد ہی نہیں، کچھ اور ہو گئی ہے۔ اس لیے اس کو تمام مساجد کے سے اعلیٰ قرار دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں لائق ہے مشرکین کے کہ وہ مساجد اللہ کو، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرے۔ کیوں؟ مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ کاہے کے لیے؟ ارے کاہے کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اکیلے ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور مشرک وہاں جا کے کیا کر رہا ہے؟
کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی آبادی کے لائق مشرک نہیں ہو سکتا۔ مسجدوں کو شرک سے پاک کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں سب کی سب اللہ کے لیے خالص، تو وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ اور مشرک لوگوں سے یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، وہ تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ 360 خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کئی مسجد کے خادم ہو سکتے ہیں؟ پھر تعمیر کے مطلب کئی ہیں۔ ایک تعمیر کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد کو آباد کرنا، یعنی وہاں عبادت کرنا، ذکر کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا۔ ایک تعمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مسجد بنانا، دیواریں اٹھانا، چھت ڈلوانا، محراب بنوانا، میناریں بنوانا، یہ بھی تعمیر کہلاتی ہے۔ نہیں کہتے مسجد تعمیر ہو رہی، کہتے ہیں نا؟ تو تعمیر کے ایک معنی کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا۔ مسجد کو آباد کرنے میں کہ 3 مطلب، ایک مطلب واقعی مسجد کی تعمیر کرنا، دوسرا مطلب مسجد میں حقیقی مسجد کی آبادی کاہے سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا۔ تیسری چیز مسجد کو ان چیزوں سے بچانا جو مسجد کے لائق نہیں ہیں، یعنی وہاں دنیا کے کام نہ ہوں، وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہ جائے، وہاں کاروبار نہ کیا جائے، وہاں جھگڑا نہ کیا جائے، وہاں آوازیں نہ بلند کی جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تعمیر مسجد میں آتا ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنا یہ کسی غیر ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ جب تک ایمان نہیں تو اس کی خدمت کا کوئی اعتبار نہیں۔ رہ گئی تعمیر مسجد کی، یعنی کوئی غیر مسلم آدمی، غیر ایمان والا اگر مسجد بنوا دے تو، اگر اپنی خوشی سے وہ بنوا دے تو وہ مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ غیر ایمان والا مسجد بن رہی ہے، مسجد کے بننے میں حصہ لے لے، چندہ دے دے خوشی سے، تو یہ چندہ لینے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ اس بات کا خطرہ نہ ہو کچھ دنوں کے بعد یہ دعویٰ کر دے گا یہ مسجد ہماری ہے، ہم اسے شہید کریں گے، یہ خطرہ نہ ہو، کوئی دینی یا دنیاوی نقصان نہ ہو اس کا پیسہ لے لینے میں۔ یعنی اس نے دیا، اس نے اس کے بعد کہا کل ہمارے وہاں جو ہے وہ جاگرن ہے، ہم نے آپ کے وہاں دیا تھا، ہمارے وہاں دیجیے، کل پوجا ہے، ہم نے آپ کے دھارمک کام میں شرکت کی، آپ ہمارے دھارمک کام میں شرکت کیجیے، کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی سے وہ تعمیر کر دے مسجد، خوشی سے چندہ دے دے، دینی اور دنیاوی کوئی نقصان نہ ہو تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکین کے اندر یہ لیاقت نہیں ہے وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، آباد کریں۔ اور کیسے آباد کریں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اقرار کرتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں شرک کا اقرار بھی کر رہے ہیں، مشرک ہیں، اور مسجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کسی غیر ایمان والے کو، مشرک کو مسجد کا منتظم اور مسجد کا متولی بنانا جائز نہیں۔ مسجد کا متولی، یہاں تعمیر سے مراد متولی، منتظم،
مسجد کا منتظم اور مسجد کا متولی ایمان والا ہی ہو سکتا ہے، غیر ایمان والے کو بنانا جائز نہیں۔ اللہ فرماتا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو گئیں۔ کون سی نیکیاں؟ بھائی مسجد بنانا تو نیکی ہے، مسجد میں روشنی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے۔ مسجد میں نمازیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا یہ برائی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہ نیک کام کیے، لیکن چونکہ وہ مشرک ہے اس لیے اس کی کوئی عبادت کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس لیے فرما اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اگر ایمان والا ہوتا تو ان نیکیوں پر اسے بہت ثواب ملتا۔ کیا ثواب ملتا؟ نمبر 1، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا، پکی جنت۔ بڑا نیک کام ہے مسجد بنانا، جنت میں محل لے لو اور آئے دن مسجدیں بولو بنتی رہتی ہیں۔ یہ جنت کے ٹکٹ ہیں جو تقسیم ہو رہے ہیں۔ جب کہیں تعمیر ہو مسجد تو کیا کرے؟ کہا مسجد بنانے پر جنت کا وعدہ ہے، اور مسجد بنانا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک کمرہ بنانے میں تو چھینکیں آتی ہیں، اپنا مکان تو بنا نہیں، جھوپڑے میں رہ رہے، مسجد کہاں سے بنا دیں گے؟ مگر شوق تو ہر آدمی کو ہے جنت میں محل کا۔ ارے ہے نہیں، امیر ہو چاہے غریب ہو، حیثیت والا ہو چاہے حیثیت والا نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ کے نبی بھی کریم ہیں، اس نے اپنے بندوں کو محروم نہیں کیا۔ غریب ہو تم بھی مسجد بنا سکتے ہو، وہ کیسے مسجد بنائے؟ غریب آدمی کیسے مسجد بنا سکتا ہے؟ غریب آدمی مسجد بنا سکتا ہے؟ ارے بنا سکتا ہے، یہی اسی لیے تو ہم نے جگایا آپ کو۔ اور ایسے نہ بیٹھو ورنہ نیند آئے گی پکا، منع ہے ایسے بیٹھنا۔ تو غریب آدمی کیسے بنائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو جنت میں اللہ اس کو بھی محل عطا فرمائے گا۔ چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سجدہ کر لیں گے آپ اس میں؟ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے آپ سے پوچھ رہے ہیں، گھونسلے میں سجدہ کر لیں گے پھر کھڑے ہو جائے گی؟ تو پھر یہ کیسی مسجد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پوری مسجد نہیں بنا سکتا، مسجد میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے تعاون تو کر سکتا ہے۔ ایک گمے کے پیسے تو دے ہی سکتا ہے، ایک بوری سیمنٹ، تھوڑی سی سریا۔ اچھا پیسے بھی نہیں ہیں، ایک دن کی مزدوری کر لے۔ اچھا مزدوری بھی نہیں کرنا آتی، ایک دن کی نگرانی کر لے، ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کام ہو رہا کیسے نہیں ہو رہا ہے۔ مسجد میں تعاون کر رہا ہے وہ۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنی بڑی ہے۔ بہانے، اللہ کی رحمت تو نوازنے کے لیے بندوں کو بہانے تلاش کی، یہ بہانے ہی تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ لوگ اگرچہ خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں جو سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں تیل و بتی اور وہاں پر اس کا غلاف اور سارے انتظامات کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں رہیں گے جہنم میں؟ اس لیے کہ ایمان سے محروم ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے نکلنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اللہ فرماتا یہ لوگ تو مسجد کو آباد کرنے کے لائق نہیں ہیں جو مشرک ہیں۔ پھر مسجد کو آباد کرنے کے لائق ہیں کون لوگ؟ ان کا اللہ نے پتہ بتایا، کیا؟
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں، کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہو، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو۔ جب ایمان لائے گا تو کوئی بھی کام کرے گا اس نیکی کا اس کو ثواب۔ پھر فرمایا خالی زبانی ایمان نہیں، ایمان تو دل سے لایا جاتا ہے، ہاتھ پیروں سے بھی اس نے اسلامی کام کیے ہوں، اور ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی ہو۔ کسی آدمی کے اسلام کے معتبر ہونے کے لیے خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ واقعی ایمان لایا بھی ہے نہیں لایا ہے، تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ دو، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اس سے پہلے بتایا تھا نماز کتنی اہم ہے، 4 اماموں میں سے 3 امام یہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو وہ قتل کر دیا جائے، اسلامی حکومت اگر ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں تو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں کا فتویٰ یہ ہے جو آدمی تارک صلاۃ اسے قتل کر دیا جائے۔ مگر فرق دونوں میں ہے، امام شافعی، امام مالک تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوا، پھر اس کو کیوں قتل کر دیا جائے؟ کہ اس کی سزا قتل ہے۔ کیا سزا ہے نماز چھوڑنے کی؟ بولو، قتل۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سزا قتل تو ہے ہی، صرف سزا نہیں ہے، وہ آدمی مرتد ہو گیا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہی نہیں رہا، اور جب مسلمان نہیں رہا تو مرتد ہو گیا، اور دین سے جو پھر جائے اس کی سزا سب کے نزدیک قتل ہے۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دے، اسلامی حکومت ہو جب بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل میں قید کر دیا جائے گا، جب تک سچی توبہ نہ کرے وہیں رہو تم، شاید کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نہیں ڈرے کسی سے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے نہیں۔ یہ شرط تو بڑی سخت ہے بھائی، نہیں سخت ہے۔ ارے سانپ سے آدمی ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ نہیں ڈرتے آپ؟ تو پھر اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی مسجد کا آباد کرنے والا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہو، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور کسی سے ڈرتا نہ۔ سانپ سے تو ڈرتے ہیں، اچھے تہجد گزار ڈرتے ہیں، ہر عقل والا ڈرتا ہے، سانپ سے، بچھو سے، ڈاکو سے نہیں ڈرتے ہیں لوگ؟ تو پھر یہ سخت تو بڑی ہے، یہ شرط تو بڑی سخت ہے۔ کہا نہیں، مطلب نہیں سمجھے اس کا مطلب ڈرنے کا تھوڑی، وہ ڈرنا، یہ ڈرنا تو فطری چیز ہے۔ ہر عقل والا آدمی دشمن سے، اپنے تکلیف پہنچانے والی چیز سے ڈرتا ہی ہے، فطرت ہے یہ۔ نبی بھی ڈرتا ہے، عام آدمی تو چھوڑیے، سب سے کامل ایمان نبی کو، تو نبی بھی ڈرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو کیا بن گیا تھا وہ؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ، ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور سانپ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے،
ڈرے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. ان سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ معلوم یہ ہوا یہ وہ ڈر مراد نہیں ہے نقصان دہ چیزوں سے، تکلیف دینے والی چیزوں سے ڈرنا. یہ تو انسانی فطرت ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں ہے. یہاں ڈرنے سے مراد کچھ اور ہے. پھر کیا مراد ڈرنے سے؟ ڈرنے سے مراد یہ ہے کسی کے ڈر سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف نہیں کیا. چاہے جتنا ڈرائے، اور تو سب ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو پائے گا. چاہے جان دینی پڑی، چاہے مال دینا پڑے. ایسے ہی لوگ حقیقت میں مسجد کے آباد کرنے والے ہیں. دیکھیے آپ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں جو نوجوان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک مسجد کی حفاظت ہی تو کرنا ہے، ایک مسجد کی آزادی کا تو مسئلہ ہے. قبلہ اول مسجد اقصیٰ، اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا دیا؟ کتنی جانیں دے دی. اور آج بھی جان دے رہے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا گھر ہے یہ، ہم کیسے دے دیں آپ کو. مسجد کو آباد کرنے والے اصلی یہی لوگ ہیں. کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں شہید ہو گئیں، کیسے ظالم سے پالا پڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہی مومن ہیں، یہی مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں. لم یخش الا اللہ، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، حالانکہ پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے. جس سے ان کا مقابلہ ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے. اور بڑا ناز اس کا، اور بڑا بھرم اس کا، جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ارے ہے، اللہ تعالیٰ کے ان شیروں نے ذلیل کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں. کیا ان سے ڈرتے ہو؟ ان سے ہم نہیں ڈرتے، تم کو ڈر رہے ہو. ان کی بساط کیا، ان کی اوقات کیا. اللہ کے شیروں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ ان کو بھیانک سزا عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہ ڈرتا ہو مگر اللہ سے. دین کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہ ہو، ڈر کے سودا نہ کرے. وہ حقیقت میں مسجد کا آباد کرنے والا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید یہ ہے یہی لوگ اپنے مقصود تک پہنچنے والے ہیں. ایمان والوں کو مقصود کیا ہے؟ ایمان والوں کو مقصود، کل ذرا ہندی بولیے، مقصود کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کا مطلوب کیا ہے؟ ایمان والے چاہتے کیا ہیں؟ ایمان والوں کی منزل کیا ہے؟ ایمان والوں کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو کیا ہے؟ ارے جنت ہے. جنت مل جائے، جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ جس سے راضی وہی جنت میں جائے، یہی تو ہے. تو اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں، امید یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں من المہتدین، منزل مقصود پانے والوں میں سے، اپنی مراد پانے والوں میں سے، جنت کے مستحق یہی لوگ ہیں. امید یہ ہے، اگر ہم لوگ کہیں امید یہ ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے گا تو بولو، ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے اور ہو سکتا ہے مر جائے. مگر اللہ جب یہ کہے امید یہ ہے کہ یہ آدمی جنتی ہوگا تو وہ جنتی ہی ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ یقینی بات ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات اور معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں. کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس سے کیا پتہ چلا؟ جو لوگ مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، مسجدوں میں آمد و رفت رکھتے ہیں،
مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں ان کو بے ایمان مت کہو. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ہماری مسجد میں آ گئے اور مسجد گندی ہو گئی، ہم دھوئیں گے، ان کو نکال کے باہر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی شہادت دی ہے. مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو مسجد سے تعلق رکھتا ہوا دیکھو اس کے مومن ہونے کی شہادت و گواہی دے دیا کرو، مومن ہے. مسجد ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح اور شام مسجد آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے. صبح شام تو خالی صبح شام آیا کریں ہم لوگ، بیچ میں ظہر وغیرہ. صبح شام کا مطلب پانچوں وقت مراد ہیں. رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقوں کا رب ہے، مغربوں کا رب ہے، باقی بیچ کا رب نہیں ہے. ارے بیچ کا بھی ہے، جب کناروں کا ہے بیچ کا بھی ہے. صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اوپر کی آیت کا شان نزول کیا بتایا؟ تو حضور کے چچا یعنی حضرت عباس. یہ جب کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک روایت میں حضرت عباس اور حضرت شیبہ اور حضرت علی یہ تینوں لوگ بیٹھے تھے ایمان لانے کے بعد، اور آپس میں بات ہونے لگی. تو حضرت عباس نے کہا حاجیوں کو پانی پلانا یہ میرا کام ہے اور اس سے اونچا اسلام میں کوئی کام نہیں. جو شیبی تھے انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، ہم خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں اور اس سے بڑی نیکی اسلام میں کوئی نہیں. ایک زمانے سے یہ خدمت ہم انجام دے رہے ہیں، اس کے برابر کوئی عمل نہیں. حضرت علی نے کہا شروع زمانے سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، شروع زمانے سے. تم میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی؟ نبی کے ساتھ شروع زمانے سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. ہمارا عمل تمہارے عمل سے افضل ہے، تم اس پہ ناز کر رہے ہو. قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی میں نماز جمعہ سے پہلے، خطبے سے پہلے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بحث ہونے لگی. کیا؟ ایک نے کہا کہ اگر حاجیوں کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل جائے تو پھر ہمیں کوئی نیکی کمانے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی نیکی. دوسرے نے کہا کہ اگر ہمیں خانہ کعبہ کی خدمت کا یعنی اس پہ اوپر غلاف چڑھانے کا اور جھاڑو دینے کا اور صفائی کا اگر موقع مل جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں کسی نیکی کی ضرورت نہیں. یعنی ایک کہہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا سب سے افضل عمل ہے، دوسرے کا یہ کہنا تھا خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، صفائی کرنا اور وہاں جھاڑو دینا یہ سب سے افضل عمل ہے. تو حضرت عمر بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپس میں ہو رہے بحث
تو حضرت عمر نے ڈانٹا ان کو، ارے یہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ تشریف لائیں گے، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی، نماز سے فارغ ہو جائیں تو خود ہی پوچھ لینا، بحث کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے کہہ دیا تو ظاہر ہے حضرت عمر تھے، سب خاموش ہو گئے۔ نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے، چونکہ صحابہ کو اس کی طلب تھی، تلاش تھی کون سا عمل افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی۔ صحابہ کو جب کوئی طلب ہوتی تھی، اس طلب کو کون پورا کرتا تھا؟ اللہ، قرآن نازل کر کے کیا کہا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنا برابر اس شخص کے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور حرم کی خدمت کرنا یہ زیادہ اونچا عمل ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں عمل اور دونوں عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا بھی بڑی نیکی ہے، حرم شریف کی خدمت کرنا، آبادی یہ بھی نیکی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایمان لانا آخرت پر، اللہ پر، نبی پر، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دینا، یہ ان دونوں نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ایمان والا نہیں ہے، وہ خالی وہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، تب تو ہے ہی بڑی نیکی، اس لیے وہ نیکی کا اعتبار نہیں، کوئی چاہے جتنی بڑی نیکی کرے۔ اور اگر ایمان والا ہے اور پھر خانہ کعبہ و حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے اور مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تب تو نیکی ہے، مگر اس سے بڑی نیکی ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ اس میں قربانی زیادہ ہے، میاں جان لے کے جا رہا ہتھیلی پہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا، وہ اتنی بات نہیں سمجھ پاتے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا عمل اونچا، اسی پہ ناز کرتے ہیں، اتراتے رہتے ہیں۔ حالانکہ معلوم یہ ہوا کہ جہاد، ایمان کے ساتھ جہاد، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن اصل میں اس کا ضابطہ و قاعدہ دوسرا ہے، کاہے کا؟ کون سی نیکی زیادہ افضل ہے، کون سی نیکی کم فضیلت والی ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے۔ کیسے ہوتا ہے؟ حالات و زمانے کے اعتبار، مطلب کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی زیادہ فضیلت والی ہے، وہ حالات ختم ہو گئے، وہ زمانہ گزر گیا، اب دوسری نیکی اس زمانے میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ بعض حالات میں ایک نیکی فضیلت والی ہوتی ہے، جب وہ حالات ختم ہوئے دوسرے حالات آتے ہیں تو دوسری نیکی فضیلت والی، جیسے اسلام پر وقت پڑا، مسلمانوں پہ وقت پڑا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا مسئلہ آیا، دفاع کا مسئلہ آیا، تحفظ کا مسئلہ آیا۔ اس زمانے میں غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی نہیں ہے کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، مسجدیں تعمیر کرنا بڑی نیکی، لیکن اس موقع پر اسلام کا، مسلمانوں کا، مسجد کا تحفظ و دفاع کرنا یہ سب سے بڑی نیکی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے بولو، لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں،
اور آپ ان عقیدوں کی اصلاح کے لیے سفر کر رہے ہیں. دوسرا آدمی بیت اللہ شریف میں جا رہا، عمرہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، طواف کرے گا، حضور کے روضے پہ بھی حاضر ہوگا. ان دونوں کے عمل میں کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ بولو. جو مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، ان کو دین کے اندر ان کے دین کو بچانا، ایمان کو بچانا، یہ عمرہ کرنے سے اور نفلی حج کرنے سے زیادہ بڑی نیکی. اسی کو کہتے ہیں دین کی سمجھ. دیندار تو ہے مگر دین کی سمجھ اس کے پاس نہیں ہے. اور جس کو دین کی سمجھ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا بھی ہوگا. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اچھا. احاطہ شیخ شوکت علی میں شہداء اسلام کے جو جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں 15 تاریخ کو جو دعا ہوتی ہے، اس تاریخ میں ہمیشہ قاری صاحب تشریف لاتے تھے. ہمیشہ 15 تاریخ بڑا مجمع ہوتا تھا. لوگ دیدار ویسے بھی آتے رہتے تھے لکھنؤ. بہت بڑے ولی، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. شیخ الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ نورانی قاعدہ پڑھانے والا. حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، جس کا پڑھانا بڑی فضیلت کی چیز ہے، وہ عہدہ وہ منصب تھا حضرت کے پاس. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا. حضرت کو پتہ چلا کہ باندے میں جہاں وہ رہنے والے تھے وہاں جو ہے ارتداد پھیل رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں لوگ. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی تعامل کے مدرسے میں استعفیٰ دے دیا. بخاری نہیں پڑھانا ہے مجھے لوگوں کا ایمان بچانا ہے. اور وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا جہاں باقاعدہ سواری کا انتظام بہت زمانے تک نہ ہو سکا. اس زمانے میں خالص دیہاتوں کو دورہ کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ اللہ کے نبی کے غلاموں کا ایمان بچانا ہے. حدیث اگر نہیں پڑھائیں گے اللہ نہیں پوچھے گا، ایمان اگر نہیں بچائیں گے تو اللہ پوچھے گا. تو اس وقت سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان بچانا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب صاحب درس ہو رہا ہے اور آپ نے کہا کہ نفل نماز ہم پڑھیں گے. بتائیے، درس انہوں نے شروع کر دیا، ہم تو نفل نماز پڑھتے ہیں. اب وہ سمجھ رہا ہے نفل نماز پڑھنا بڑی نیکی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کی آیت کا مطلب سیکھ لینا اس سے بڑی نیکی ہے. کیوں؟ دین کی سمجھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فیصلہ فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. ایک بات اور یاد آئی، لوگ عام طور پر جب انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے کے ثواب کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک جو ہے وہ مسجد میں رکھوا دیتے. کیوں؟ اس سے افضل کوئی کتاب نہیں. لہذا اس کا ثواب جتنا ہوگا اتنا ثواب کسی اور چیز میں نہیں ملے گا. وہ یہ سوچ رہے ہیں
بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے، مگر اس سے زیادہ ثواب تمہیں ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس قرآن کا ثواب جب ملے گا جب قرآن کو پڑھا جائے، اور مسجدوں میں اتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ پڑھنے والے نہیں ہیں، رکھے رہتے، کہاں ملے گا ثواب؟ دین کے مسئلے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تعلیم الاسلام بنیادی مسائل چھوٹے چھوٹے نمازیوں کو نہیں پتہ ہے۔ آپ نے ایک تعلیم الاسلام ہر مسجد میں لے جا کے رکھوا دی کہ امام صاحب اس کو آپ سنا دیا کیجئے، اس کو سنا دیجئے، لوگوں کو مسئلے معلوم ہوں گے، یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ نمازیں صحیح ہو جائیں گی، عقیدے صحیح ہو جائیں گے۔ صرف تعلیم الاسلام تو بنیادی کتاب بتایا ہے، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، معارف الحدیث ہیں، معارف الحدیث مفتی حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی 8 جلدوں میں احادیث کی شرح مختصر سمجھ میں آنے والی، اور حضرت کی ساری کتابیں سمجھ میں آنے والی تو پڑھی جا رہی ہے، اس سے لوگوں کو روشنی مل رہی ہے، مسائل کا علم ہو رہا ہے۔ تو ایسی کتاب مسجد میں دے دینا، امام کو ہدیہ کر دینا، یا کسی طالب علم کو کوئی کتاب ایسی دے دینا، یا کسی امام کو کوئی ایسی کتاب کس کتاب کی آپ کو ضرورت ہے؟ امام صاحب سے پوچھا آپ نے کس کتاب کی ضرورت ہے آپ کو؟ ہم آپ کو پیسے دیں گے، جو ضرورت ہو جس کتاب کی وہ آپ خریدیے، اور وہ پیسے آپ نے دے دیے اور نیت یہ کر لی میرے مرنے والے کو ثواب مل جائے۔ اب وہ امام، وہ خطیب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو وہی سنا رہا ہے، اس سے مطلب بتا رہا ہے، اس کے معنی بتا رہا ہے، تو اس کا ثواب قرآن پاک رکھنے سے بولو، مگر لوگ سمجھیں گے نہیں اس کو، کہنا واہ قرآن کے برابر کیسے ثواب ہو سکتا، ہم تو قرآن ہی رکھیں۔ وہی فرمایا، دین کی سمجھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے برابر سمجھا کائے کو؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کو تم نے برابر سمجھا؟ کس کے برابر؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کے عمل کے برابر سمجھا جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور مسجد کی آبادی بھی کی۔ تو کیا کہنا، ایک آدمی اس نے خالی مسجد کی آبادی کی، دوسرے نے جہاد کیا، جہاد کرنے والا افضل ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں عمل کرنے والے برابر نہیں، نہ دونوں عمل برابر ہیں نہ عمل کرنے والے برابر ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا، وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑی نیکی ہم کر رہے ہیں، اور ایمان نہیں ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف چڑھا رہے ہیں، سب سے بڑی نیکی۔ ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے نیکیاں ان لوگوں کی؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ حج نہیں، ہجرت کی۔ اور ہجرت کسے کہتے ہیں؟ 3 دن کے لیے نام لکھا لینا اور اس کے بعد پھر چلے جانا، اور 3 دن کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی باتیں سکھا کے گھر پہ آ جانا، یہ ہجرت ہے۔ یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کا مطلب وطن چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، کتنے دن کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے نا، معمولی عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل۔ اللہ فرماتا بے شک جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی،
وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں پھر جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، مال کے ذریعے سے بھی اور جان کے ذریعے سے بھی۔ مال کی ضرورت تھی تو مال دیا، اور جان کی ضرورت ہوئی جان بھی دے دی۔ تمام صحابہ نے کیا کیا؟ مال بھی دیا۔ گھڑی دیکھو، ہاں گھڑی دیکھو، تم بند کر دیں کیا ضرورت تھی آپ کو گھڑی دیکھنے کی؟ یہ بتائیے، آپ کہیں جانا ہے آپ کو؟ پھر کچھ نہیں تو یہی صحیح ہے۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ نے مال بھی دیا۔ جب مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر، اور خون اسلام نے مانگا تو سبھی تر نکلے۔ ہر آدمی نے مال دیا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اور جان بھی لے کے آ گئے سب کے سب، کوئی ایک پیچھے نہیں رہا۔ ایک صحابی کے وہاں مال دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضور نے اعلان کیا تو بازار گئے، باقاعدہ مزدوری کی، اور تھوڑی سی کھجوریں ملی، آدھی گھر پہ رکھی اور آدھی حضور کو لا کر کے پیش کر دی، اے اللہ کے نبی یہ میرے مال کو قبول کر لیجیے۔ آپ نے جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر دیا، یہ نبی نے قدر کی۔ تو صحابہ نے مال بھی دیا اور جان بھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جنہوں ایمان لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خالی مسجد میں جھاڑو دی، مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی خدمت کی۔ اللہ فرماتا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ خود ان کو خوشخبری کیا سنایا؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کو خوشخبری سناتا ہے ان کا رب اپنی طرف سے مہربانی کی۔ اللہ خود سنا رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ جنت میں، جہنم میں؟ جنت۔ اللہ کہہ رہا تمہارے لیے جنت، کیوں؟ تم نے میرے لیے گھر چھوڑا تھا، وطن چھوڑا تھا، اس سے اچھا وطن تمہیں دیں گے۔ وہ وطن کیا ہے؟ جنت۔ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور کہا کہ خوشخبری اللہ سناتا ہے اپنی رضا کی، ہم تم سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے 4-5 دن کے بعد خفا ہو جاتا ہے۔ شیعہ یہی کہتے ہیں صحابہ سے اللہ راضی تو ہوا مگر بعد میں انہوں نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کام انہی کو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہی آدمی کل کیا کرے گا، ایمان ہی پر مرے گا، اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، لہذا اللہ نے ان سے رضامندی کی خوشخبری سنا دی تمام صحابہ سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی، ایسی جنتوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی ہے جس میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعمت کے سلسلے میں آدمی کو 2 خطرے ہوتے ہیں۔ کئے خطرے؟ 2۔ چاہے جتنی بڑی نعمت ہو، آدمی 2 چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ آج ہے، ایسا نہ ہو کل ختم ہو جائے، ہے نا؟ آج ہے، کل ختم نہ ہو جائے کہیں۔ اور دوسری چیز ختم تو نہیں ہوگی، بہت آرام سے رہ رہے ہیں، کہیں یہاں سے نکال کے باہر نہ کر دیا جائے۔ یہی 2 خطرے ہیں نا۔ اللہ نے دونوں خطروں سے مطمئن کر دیا۔ کیا کہا؟ ان کو ایسی جنتوں کی خوشخبری سنائی ہے، فیہا نعیم مقیم، جس میں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور نعمتوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں نعمتیں تو رہیں مگر جنتی نکال کے باہر کر دیا، بنگلے خالی کرو۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ اس کے وہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اجر مانے بدلہ، اللہ بدلہ دے،
اسی سے سمجھ میں آتا ہے اللہ جب بدلہ دے گا تو بہت معمولی سا دے گا، ہے اپنی شان کے اعتبار سے دے گا۔ اور اللہ اس کے بعد کہے اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، تو اتنا بڑا بدلہ ہے جس کو تولنے کے لیے کوئی بانٹ دنیا والوں کے پاس ہے ہی نہیں، دماغ نہیں پہنچ سکتے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ہجرت ہے تو بڑا عمل، اور پہلے زمانے میں، شروع زمانے میں جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو جیسے نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، ایسے ہی ہر ایمان والے پر ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ اور فرض ہی نہیں، ایمان والے کے ایمان والا ہونے کی علامت تھا۔ ایمان والا ہے جب اس نے ہجرت کی، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، تو تمام صحابہ نے چھوڑ دیا۔ بعد میں بعض لوگ جو مکے میں ایمان لائے اور جب وہ ہجرت کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اور بتایا اپنے بیٹے سے، بھائی میں تو جا رہا ہوں، بیوی کو بتایا، تو بیوی جو ہے کہنے ارے ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، ہم تو جانے دیں گے نہیں تمہیں۔ اور بچوں نے بھی کہا، وہ چمٹ گئے، رونے لگے۔ جب چمٹ گئے اور رونے لگے تو یہ بھی ڈھیلے ہو گئے، انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچا ایمان یہ نہیں ہے، سچا ایمان یہ ہے کہ وہاں ہر ایک کی محبت کو قربان کر دیا جائے اللہ اس کے رسول کی محبت پر۔ اگر بیوی رکاوٹ بنے تو بیوی کی نہ مانیے، بچے رکاوٹ بنے بچوں کی نہ مانیے، جہاں اللہ اس کے رسول کی حکم چلے گا وہاں کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ کیا کہا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست۔ سگے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو اپنا دوست مت سمجھو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ کفر کو ایمان کے مقابلے میں اچھا سمجھتے ہیں، وہ کافر ہیں، ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں، تو اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہے اور سگے رشتہ دار ہے اور قریبی رشتہ دار ہیں، پھر بھی ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنی آخرت کا نقصان ان کی وجہ سے مت کرو۔ حالانکہ اسلام میں ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا حکم ہے، بھرا ہوا قرآن، لیکن سب سے بڑا حق ایک ایمان والے پر اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس محبت میں جو رکاوٹ بنے اس محبت کو قربان کر دیا جائے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے، اور صحابہ نے یہی کیا تھا۔ ارے مال قربان کیا، اولاد قربان کی، رشتہ دار قربان کیے، کاروبار قربان کیا، اور ہجرت میں کیا تھا؟ جمع کاروبار چھوڑا تھا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس کو پتہ ہے یہ مومن نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ سے زیادہ وہ ان سے محبت کر رہا ہے، ان کی وجہ سے اس نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے محبت کرے گا تو وہ ظالم ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ آگے کی آیت میں اللہ نے تمام قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے ایک مطالبہ کیا ہے، اور یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، اس میں اچھے فیل ہو جائیں گے۔ کیا کہا خدا نے؟ سنیے صاف صاف، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر،
وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ، واموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا اور تمہارا وہ کاروبار جس میں تمہیں گھاٹے کا اندیشہ ہے، ومساکن اور تمہارے ایسے ٹاور اور ایسے محلات اور ایسے مکان ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، تم نے اپنی پسند سے ان کے ڈیزائن کرائے اور تم نے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بنانے کی کوشش کی۔ اللہ اب کیا کہہ رہا آگے؟ کون کون؟ باپ، بیٹے، بھائی اور بولو شوہر، بیوی، کنبہ قبیلہ، مال و جائیداد، تجارت اور مکان، ان میں سے کوئی چیز احب الیکم اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، من اللہ ورسولہ اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو تمہاری پھر خیریت نہیں۔ کیسے خیریت نہیں؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر نبی اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بیوی کی، شوہر کی، مال کی، دولت کی، محل کی، کاروبار کی، کسی چیز کی محبت ہوئی، زیادہ محبت ہوئی، تو اللہ کے عذاب سے بولو ڈرو۔ ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل۔ کیا کہا حضور پاک علیہ السلام نے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم لوگوں کا حال یہی ہے؟ بولو۔ مگر اس میں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بیوی کی محبت نہ ہو، بچوں کی محبت نہ ہو، ماں باپ کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو، یہ نہیں کہا۔ عذاب اس پر نہیں ہے۔ ان چیزوں کی محبت تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، نہیں رکھی ہے؟ بولو۔ ان چیزوں کی محبت تو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے۔ ہر آدمی کو مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے محبت کے اوپر یہ وعید نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت اگر ہے تو، اور اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کب پتہ چلے گی؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بیوی بچے ہیں۔ حکم الہی کچھ چاہتا ہے اور بیوی بچوں کی محبت کچھ اور چاہتی ہے۔ اگر یہ پیر کی زنجیر بن گئی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تو اس کا مطلب اس کی محبت زیادہ ہے، اور اگر یہ زنجیر نہیں بنی، محبت تو بہت ہے اپنے بچے سے، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے سب کچھ قربان ہے۔ صحابہ نے یہی کیا نہیں کیا؟ بولو۔ محبت سب کی، اولاد کی کس کے دل میں محبت نہیں ہوتی تھی؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ جنگ بدر میں ابا ہماری تلوار کی زد میں آپ آئے، میں کافروں کی طرف سے تھا اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بھائی ایمان والوں کے، آپ تو ابو بکر صدیق ہیں، نبی کے دوست ہیں، آپ نبی کی طرف سے تھے، کئی مرتبہ تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا آپ ہمارے باپ۔ صدیق اکبر نے دہاڑتے ہوئے کہا بیٹا اگر تم اس دن میری تلوار کی زد میں آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ تم میرے بیٹے ہو میں بالکل رعایت نہ کرتا، تمہارا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ تم اللہ اس کے رسول کے باغی بن کر کے آئے تھے، اور باغیوں کے لیے یہی حکم تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ لڑ رہے اور
بار بار ایک آدمی سامنے آ جاتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہاں لڑتے پھر وہ آدمی سامنے آ جاتا ہے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ میں انہوں نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، پتہ یہ چلا یہ حضرت ابو عبیدہ کے باپ تھے اور یہ ابو عبیدہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں رکاوٹ بن رہے تھے، نسل و خون کے رشتے قربان کر دیے۔ تو واقعہ یہ ہے، ہر مسلمان کو یہ بھی حقیقت ہے، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اپنے گھر بار سے محبت ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر ایمان والے میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے اور باقی چیزوں کی محبت کم ہے، یہ بھی حقیقت ہے، پتہ چاہے چلے نہ چلے، مگر ہے حقیقت یہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، بڑے پکے ہیں۔ مگر ہمیں ایسا ہی محسوس ہوگا شاید اولاد کی محبت زیادہ ہو، لیکن ایسا نہیں، جب مقابلہ ہو دونوں کا تب پتہ چلے گا کس کی محبت زیادہ ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہی غالب اور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، تو ان کے وہاں انہوں نے وعظ کہنے کے لیے ایک بہت بڑے عالم کو بلایا۔ پہلے ہم لوگوں کے وہاں گھروں میں میلاد ہوتے تھے نا، ایک اچھی چیز تھی، خراب چیز نہیں تھی۔ میلاد کا مطلب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا۔ اب وہ جیسے تلاوت بند ہو گئی ویسے ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی، یہ کہیں جاتے واتے نہیں، کہیں کم سے کم گھر ہی میں ہوتے تھے، سن تو لیتے تھے۔ میلاد کا مطلب اللہ کے نبی کا ذکر صحیح روایتوں کے ساتھ، صحیح حدیثوں کے ساتھ جہاں بیان کیا جائے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے، اور بچوں کے دل میں دین کی، ایمان کی، اللہ اس کے رسول کی محبت بولو شروع سے پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بڑھتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ محبت جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلے یہی تھا، اب کیا ہے؟ بے دینی کا ماحول ہے۔ یہ قل واللہ قل اعوذ بالفلق یہ مدرسے میں بچے تھوڑی یاد کرتے تھے، یہ ان کی ماں ان کو یاد کرا دیتی تھی۔ آیت الکرسی اپنے بچوں کو ماں سکھا دیا کرتی تھی۔ ارے ہوتا تو نہیں ہوتا تھا، ماں ہی کو یاد نہیں۔ عرضے کی نواب صاحب تھے، مگر وہ تھے ایمان والے، جبھی تو فکر تھی کم سے کم ہمارے وہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہو جائے، ہمارے ملازم، ہمارا عاملہ ہم سن لیں۔ نبی سے محبت ہے، نبی کا ذکر کرنا عبادت، نبی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ الرسول کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے، رسول کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اتنی عظیم بات۔ تو وہ نواز صاحب نے کہا کہ ذکر خیر ہو جائے کچھ، تو انہوں نے جن مولانا کو بلایا تو وہ مولانا بھی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے بارسیدہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ دھوکے سے ان کو کھلا دیتا تو حلق کے نیچے اترتے الٹی ہو جاتی تھی۔ باخدا اللہ والے، نورانی۔ تو ان کو بلایا، انہوں نے آ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا، تقریر کی، سیرت بیان کی۔ تو یہ بھی بیان کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت سب سے
زیادہ نہ ہو۔ تو نواب صاحب رونے لگے اور کہنے لگے مولانا صاحب مجھے تو اپنے ایمان میں شبہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ میرے باپ کی محبت اللہ کے نبی سے زیادہ میرے دل میں ہے، میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لگتا ہے نبی کی محبت کم ہے اور باپ کی محبت زیادہ، مجھے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ نواب۔ جبھی وہ نواب تھے اور یہاں فقیر ہیں اور پھر بھی کبھی نہیں دل میں یہ خیال آتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بھی کوئی اناڑی تھوڑی، تو اللہ والے آدمی تھے، ان کا ایسا نہیں ہے نواب صاحب، آپ کے دل میں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، مان لیجئے میری بات، اور میں دکھا بھی دوں گا۔ چنانچہ اب انہوں نے تقریر کی، ایک دن آئے تھے تقریر کے لیے، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کی، آپ کی شکل، آپ کی چہرہ انور، آپ کی مبارک آنکھیں، آپ کے مبارک ہونٹ، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، وہ ایسے مزے لے کے بیان کیے کہ نواب صاحب جو تھے وہ بیان میں کھو گئے اور پورا مجمع ڈوب گیا عشق نبوی میں۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا اب اللہ کے نبی کا ذکر ہو گیا، تھوڑا سا ہم اب آپ کے باپ کا بھی ذکر کیے دیتے ہیں، آپ کے باپ بھی بڑے اچھے آدمی تھے اور اتنے بڑے نواب تھے۔ تو نواب صاحب نے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے نبی کے ذکر کے بیچ میں میرے باپ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو مولانا نے کہا بتائیے باپ کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت زیادہ ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ ہر مومن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوتی ہے، گرد پڑ جاتی ہے حالات کی، ماحول کی، بدعملی کی، جس کی وجہ سے جیسے چنگاری کے اوپر راکھ آ جاتی، پتہ نہیں چلتا اس کے اندر بھی کوئی گرمی اور حرارت ہے، اور جب کبھی وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر چمکنے لگتی ہے۔ اس لیے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، زیادہ زیادہ محبت عطا فرمائے۔ اور محبت کی سب سے بڑی علامت اطاعت ہے، اطاعت۔ جو محبوب نے کہا ہے وہی ہوگا، جی ہمارا کچھ بھی چاہ رہا ہو وہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے جو کہا وہی ہوگا۔ اور عمرہ کرنے کے جی چاہ رہا ہے، کس کا جی نہیں چاہتا؟ حضور کے روضے پہ جانے کا۔ بڑی بھی ہیں، خاتون ہیں، مسمات ہیں، مگر حدیث میں کیا ہے؟ بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ کا سفر، بولو، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے عورت، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ 3 دن سے زیادہ کا مطلب 48 میل سے زیادہ، اگرچہ وہ تو بہت میلوں دور ہے لیکن 5 گھنٹے میں پہنچ گئے، 3 دن کے کیسے؟ مگر ان کا جی چاہ رہا ہے، ان کا جائز نہیں ہے، حضور کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مگر دیکھیں گے مدینہ، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سچی اطاعت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کو غلط کیس میں پھنسا دیا ہے، اس کی برات کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہر بے گناہ کو عزت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے۔ 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، آپ کا بیٹا پڑھے 500 مرتبہ، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ۔ ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے بچی کو، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رکعت چھوٹ رہی تھی، جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، رکعت ہوئی نہیں ہوئی؟ جب رکعت چھوٹ رہی، امام صاحب رکوع میں ہوں اور آدمی نماز میں شامل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوڑے نہیں، کاہے کے لیے؟ رکعت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں دوڑنا بے ادبی ہے۔
اور دوڑ کے اگر آئے نماز میں شامل ہوئے تو سانس آپ کی بالکل کنٹرول میں ہوگی، ہے نا؟ ارے اوپر نیچے ہوگی، ہپ جائے گے آپ، کہیں گے کچھ منہ سے اور نکلے گا کچھ۔ اس لیے خود حدیث میں ہے کہ دوڑو نہیں، امام کے ساتھ جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے بعد میں اسے پورا کر لو۔ خیر وہ آ گئے جلدی سے، امام صاحب رکوع میں ہے، سوچ رہے ہیں امام صاحب کہیں سجدے سے سر نہ اٹھا دیں ایک دم سے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر کہا اور سیدھے چلے گئے رکوع میں، کھڑے نہیں رہے، تھوڑی دیر بھی، ایک سیکنڈ بھی نہیں کھڑے ہوئے، سیدھے اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے تکبیر تحریمہ کہو، اور تکبیر تحریمہ جھک کے نہیں کہی جاتی، کیسے کہی جاتی؟ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا، اب چلے گئے رکوع میں۔ رکوع کے لیے الگ سے اللہ اکبر کہو، اور نیت مانگتے وقت الگ سے اللہ اکبر کہا، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ پتہ چلا پوری نماز ایک رکعت کے چکر میں تھے، رکعت نہ جائے اور چلی گئی پوری نماز، ہے نا؟ آدھی کے چکر میں، پوری کے چکر میں آدھی بھی گئی۔ اسی کو کہتے ہیں، یہ کس نے شاخ گل بوسی میں، کہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ پھول چومنے کے چکر میں اتنی جلدی تھی، مگر کانٹے چبھ گئے زبان میں۔ ناصر بھائی کی ٹی وی کا مرض ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کے حال پر رحم فرمائے۔ زبیدہ خاتون بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور ان سب کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مظاہر العلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب جنہوں نے لکھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نواسے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مفتی محمد شاہد صاحب۔ وہ مدرسے کا نظم و انتظام دیکھتے تھے، بڑے قابل لائق آدمی تھے۔ جمعے کے روز ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا